السلام علیکم۔ یہ بار بار اس میں مسئلہ آ رہا تھا، وہ اس وجہ سے آن نہیں ہو رہا تھا۔ ایک منٹ۔ چھوڑ دے چھوڑ دے یہ ویسے ہی چھوڑ دے کام کی چاہتا ایک ہڑسن اندر ڈاڑی آتی کچھ دیر انتظار کرتے ہیں، 2 منٹ انشاءاللہ، پھر کلاس شروع کرتے ہیں تاکہ وہ دوسرے ساتھی بھی ہیں وہ بھی کلاس جوائن کر لیں۔ بس 1 منٹ اور انتظار کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ وہ لنک میں مسئلہ آ رہا تھا، جو لنک میں نے آپ کو پہلے سینڈ کیا تھا نا، وہ شو نہیں ہو رہا تھا میرے اپنے پاس۔ وہ شاید ٹائم زون کی وجہ سے کوئی مسئلہ آ رہا تھا، اس وجہ سے۔ ہاں بس انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تجوید کے حوالے سے یہ ہماری چوتھی نشست ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنی بھی نشستیں ہیں ان میں ہم نے تجوید کی پریکٹس بھی کی اور کچھ حروف کے مخارج بھی ہم نے معلوم کیے۔ سرسری سے ہم دوبارہ ان کو دہرا دیتے ہیں، ہم جو ہمارا مقصد ہے اس کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ذہنوں میں مضمر ہو جائے اچھی طرح۔ سب سے پہلے تو یہی بات کہ تجوید کیا ہے، تو تجوید یہ ہے کہ مخارج، صفات اور تلاوت کے دیگر قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا، اور یہ تینوں قرآن مجید کی ہر آیت میں موجود ہوتے ہیں، ہر سطر میں، ہر لفظ میں قریباً موجود ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ قرآن مجید کو عربوں کے طور طریقے سے پڑھنا ہے، اس کے مطابق بھی اس کو پڑھنے کا حکم ہمیں ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ
تجوید میں ہم سب سے پہلے ہم پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ہم مخارج پڑھیں گے، اور کچھ ہم نے قاعدے بیان کیے تھے کہ ان قاعدوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم تجوید سیکھ سکتے ہیں، کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو یا کچھ اور، تو ہم نے کچھ قاعدے مقرر کیے تھے، آوازوں کی ہم نے مختلف قسمیں مقرر کی تھی، تو ان کا لحاظ رکھتے ہوئے مطلب ان کو اپلائی بھی کرتے رہے ہم بار بار۔ تو ہم سرسری سے پہلے اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، مطلب جو مخارج صرف پڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک تو ہم نے صرف مخارج پڑھے اور دوسرا ہم نے کیے تھے کچھ الحمد شریف کی پریکٹس کی تھی، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی بھی پریکٹس کی تھی۔ تو جو مخارج پڑھے ہیں ان کو ہم دہرا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم نے مخارج پڑھے تھے، وہ مخارج میں سے جو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا وہ اس کا مخرج کیا تھا؟ ہونٹ، یعنی وہ حروف جن کے ادا ہونے کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے، اور وہ ہم نے بتائے تھے کہ وہ حروف کتنے ہیں؟ 4 ہیں، میم، واو، با اور فا۔ میم کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ میم کس سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کے باہری حصے سے، اور با جو ہے وہ اندرونی حصے سے، پھر واو ہونٹوں کو گول کرنے سے، اور فا اوپر والے دانت جب نیچے والے ہونٹوں کے ساتھ لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا سا، دال اور ضا۔ ان تینوں کا مخرج بھی ہم نے بتایا تھا کہ جب زبان کی نوک آپ کے اوپر والے دانتوں کے ساتھ نیچے لگے تو اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا تھا ان میں سے جو سب سے پہلا حرف ہے وہ بہت باریک بھی ہوگا اور آہستہ بھی ہوگا، اور اس کے نرمی کے ساتھ، یعنی آہستہ مطلب نرمی کے ساتھ، اور دوسرا جو حروف ہے وہ اس کے مقابلے میں تھوڑا موٹا ہوگا لیکن ہوگا نرمی کے ساتھ ہی۔ اور جو تیسرا حرف ہے ضا، اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور اونچا بھی پڑھنا ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھے تھے تا، دال اور طا۔ اس کا ہم نے مخرج بیان کیا تھا، یعنی زبان کی نوک جب آپ کے اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگے، یعنی جہاں سے دانت شروع ہوتے ہیں، تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، تا، دال اور طا۔ لیکن ان تینوں کے حروف کو پڑھنے کا وہی طریقہ جو ہم نے بتایا کہ پہلے حرف کو ہم نے بہت نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور آہستہ پڑھنا ہے، اور دوسرے حرف کو ہم نے اس کی بمقابل تھوڑا سا اونچی پڑھنا ہے، اور جو تیسرا حرف ہے جو مشکل حرف ہے طا، اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ موٹا بھی پڑھنا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتائی تھی کہ زبان کی جو شکل ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے منہ کے اندر ہی، یعنی منہ کا خالی حصہ ہے اس میں زبان اوپر کو اٹھتا ہے۔ تو اسی سلسلے کی آج یعنی وہی حروف جن کا تعلق زبان کی نوک کے ساتھ ہے وہی ہم پڑھیں گے۔ ان میں سے آج ہم قریباً 6 حروف پڑھیں گے۔ تو پہلے جو 3 حروف ہیں وہ ہیں وہ ہیں ایک تھے میم، واو، با، فا، پہلے تھے تا، سا، دال، وا، تا، دال، طا، اور اس کے بعد ہے زا، سین اور صاد۔ اب زا، سین اور صاد یہ حروف بہت ہی آسان ہے پڑھنے میں، ان کے مخارج بہت ہی آسان ہیں۔ ان کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک کو آپ نے نیچے والے جو دانت ہیں ان کے جڑوں سے، مطلب جہاں سے شروع ادھر سے، مطلب جو کنارے ہیں یہاں، مطلب یہ دانتوں کا جو اندرونی سے اندر والا حصہ جو زبان کی طرف، منہ کی طرف ہے، جہاں سے وہ دانت شروع ہوتے ہیں وہاں پہ لگانا ہے، تو اس سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں کا بھی وہی ہے، ایک حرف کو ہم نے نرم پڑھنا ہے، دوسرے کو ہم نے تھوڑا اس کی بنسبت اونچا پڑھنا ہے، اور تیسرے کو ہم نے اونچا بھی اور موٹا پڑھنا ہے، جیسے زا۔ ہاں، اب اس کو پڑھتے وقت جو عام غلطی ہم کرتے ہیں، اس کو زال کی طرح نہیں پڑھنا، زال اور زا میں ہم نے فرق معلوم کرنا ہے، اور منہ کی شکل بھی نہیں بنانی کیونکہ اس کا ہونٹوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ زا۔ ہاں، اور دوسرا حرف ہے سین۔ سین کو پڑھتے وقت آپ کے جو دونوں دانت ہیں یہ بھی آپس میں مل جاتے ہیں، اور جو آپ کی زبان ہے وہ نیچے والے دانتوں کے جڑوں کے ساتھ لگتا ہے، سین۔ اور آخری حرف ہے وہ ہے صاد۔ ہاں، اب اس صاد کو پڑھتے وقت بھی منہ مطلب یہ اونچا بھی پڑھنا ہے اور اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے، یعنی آپ کا منہ بھرا بھرا ہوا محسوس ہوگا آپ کو۔ صاد۔ ہاں، اس کو پڑھتے وقت آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، سوا نہیں پڑھنا، سوا اس طرح نہیں پڑھنا۔ ہاں، ہم اس طرح کرتے ہیں، پہلے ہم سین پڑھتے ہیں اور پھر صاد پڑھتے ہیں، اور ان میں فرق معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سا، دیکھیے باریک، نرمی کے ساتھ اور باریک، سا، موٹا بھی اور اونچا بھی، سا۔ ان دونوں حروف میں فرق یہی ہے کہ ایک نرم اور آہستہ جبکہ دوسرا موٹا اور اونچا پڑھا جاتا ہے۔ اس کو پڑھتے وقت ہم نے جس چیز کا خیال کرنا وہ کیا ہے کہ ہم نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا،
اس کو ہم اپنا جو تجوید کا قاعدہ وہ ان پہ اپلائی کرتے ہیں کہ کسی حرف کا مخرج جب ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم زبر لگا دیں. سب سے پہلے زا کے نیچے زبر ہے از 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 از. اب جب ہم وقف کرتے ہیں تو آخری جو ہماری حیت ہوتی ہے ہماری زبان کی وہی اس حرف کا کیا مخرج ہوتا ہے. اس 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 اس. ہاں اب سین اور صاد میں ہم ان کو دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ یہ قریب المخرج ہونے کی وجہ سے ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. اس اب بار بار ہم اس کو پڑھیں گے پہلے سین کے ساتھ. اس 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 اس. اب صاد اس 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 اس. ہاں اب یہ حروف یہ بھی ہم نے پڑھ لیے اور اس کی ہم پریکٹس بھی کریں گے. اس کے بعد جو دو آخری مطلب وہ حروف جن کا تعلق زبان کی نوک کے ساتھ ہے وہ 3 اور ہیں. وہ ہے لام نون اور را. لام نون اور را ان کا مخرج بھی ایسے ہے لیکن ان کا مخرج ایسے ہے کہ آپ کی زبان کی نوک کیا اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگتے ہیں. یہاں جہاں سے دانت شروع ہوتے ہیں لام نون را زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے جو مسوڑے ہیں ادھر ادھر اوپر بالکل ابتدا پہ نہیں لیکن اس سے اوپر. ایک تو یہ نا جہاں سے بالکل دانت شروع ہو رہے ہیں وہاں پہ نہیں اندر کی طرف منہ کی طرف اوپر جہاں پہ گوشت ہے نا. لام ال ہاں حمزہ زبر لگا دیں ال. ہاں آپ ال پڑھیں ال پڑھنے کی کوشش کریں. جب آپ ال پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کا مخرج کیا ہے. ال 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 بار بار اس کو پڑھیے ال 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 ان ان نون ان ان ن نی نو اور را را. اب را بھی اسی طرح پڑھنا ہے لیکن اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے موٹا پڑھنا ہے. ار 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 ار. ہاں اب اس کو پڑھتے وقت بھی وہی غلطی ہے جو عام غلطی کی جاتی ہے وہ نہیں کرنے ہم نے یعنی ہونٹوں کو بالکل گھونے اور وہ اس طرح نہیں پڑھنا. ار ار ار. یہ حروف ایسے ہیں ان حروف میں ہونٹوں کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے جیسے کیونکہ ہم نے حروف جن کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں. تو ہمارے جو حروف ہیں لام نون اور را یہ ادا ہوتے ہیں جب آپ کے زبان کا نوک کیا ہے اوپر والے دانتوں کے اس کے ساتھ جہاں سے گوشت ہے ادھر لگتا ہے. زبان کیا ہاں مسوڑوں کے اوپر جو گوشت ہے ادھر لگتا ہے یعنی بالکل ابتدا پہ بھی نہیں بلکہ اوپر والے حصے پر یعنی اوپر والے دانتوں کے اوپر جب لگتا ہے تو اس سے کیا ادا ہوتے ہیں یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں لام نون اور را. ہاں اب اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے بار بار. ہم دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں. اس سے پہلے والے حرف پر لام لگا کر حمزہ لگا کر ال ال ہم نے لام کو ہم نے بڑی ال اس طرح کر کے اس کو موٹا نہیں پڑھنا. اس کو پڑھتے وقت ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے موٹا نہیں پڑھنا. ال اس طرح نہیں ال بالکل باریک اور نرم. ال 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 ان ان ان. ہاں اب یہ نو اب جب ہم اس کو ان پڑھتے ہیں تو یہ جو ہمارا جو آواز ہے یہ ناک میں بھی ہلکی سی جاتی ہے کیونکہ اس سے غنہ بھی نون پہ ہی ہوتا ہے تو پھر اس وجہ سے ہلکی سی ناک میں بھی جاتی ہے آواز. ان 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 ار ار. را کو ہم نے کیا پڑھنا ہے موٹا پڑھنا ہے. ار 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 ار. ہاں تو ہم نے آج کتنے حروف پڑھے آج ہم نے 6 حروف پڑھے. دوبارہ ہم دہرا دیتے ہیں کہ آج ہم نے 6 حروف پڑھے یعنی یہ حروف بھی وہی حروف ہے جن کا تعلق کیا ہے زبان کی نوک کے ساتھ ہے اور یہ تقریباً اس قبیل سے آخری حروف ہیں جو ہم پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ہم دوسرے کی طرف جائیں گے. آج ہم نے پڑھا زا سین صاد زا سین صاد اور زا سین صاد. اس کا تعلق ہے جب آپ کی زبان کی نوک آپ کے نیچے والے دانتوں کے جڑوں کے ساتھ یعنی جہاں سے زبان شروع ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگے یعنی پیچھے والی طرف. زا از 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 از. ہاں اس کو پڑھتے وقت دال کی طرح اس کو نہیں پڑھنا اد نہیں پڑھنا. از 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 اس اس اس. یہ سین زا کی بنسبت اس کی آواز نرم تو ہوگی لیکن کیا ہوگی اونچی ہوگی نا. اس اس. اس کو بولتے ہیں سیٹی کی آواز بھی آتی ہے نا ہلکی سی سیٹی کی آواز بھی اس کو پڑھتے وقت آئے گی. اس
اس، اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے جو دونوں دانت ہیں یہ آپس میں مل جاتے ہیں سین کو ادا کرتے وقت. اس اس اس. ہاں اب صاد موٹا پڑھنا ہے، اونچا پڑھنا ہے، لیکن آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. اس 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 اس. یہ بھی ہلکی سیٹی کی آواز آئے گی لیکن موٹا اس کو پڑھا جائے گا. دیکھیے ہم نے جتنے بھی حروف پڑھے ہیں ہم ان کو اسی ترتیب سے پڑھے ہیں کہ جو پہلا حرف ہے ان میں نرم بھی ہوتا ہے اور مطلب آہستہ بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. مطلب آواز اس کی پست ہوتی ہے. آہستہ کا مطلب یہ نہیں کہ زبان میں پڑھا جاتا ہے، مطلب اس کی آواز پست ہوتی ہے اور نرم بھی ہوتی ہے. جبکہ دوسرا حرف وہ اس کی بنسبتاً تھوڑا اونچا بھی ہوتا ہے اور اس کی آواز بھی تھوڑا مطلب اونچی ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے یا پھر موٹا. اور تیسرا جو حرف ہوتا ہے وہ ہم نے اسی ترتیب سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ موٹا بھی ہوگا اور اونچا بھی ہوگا. جب آپ ان کو لکھ کے اپنے پاس رکھیں گے جتنا ہم نے پڑھا ہوا ہے تو اس وقت جب آپ ان کو دیکھیں گے آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی کہ آپ نے کون سا حرف موٹا پڑھنا ہے اور کون سا حرف آپ نے کیا پڑھنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے. تو یہ اس وقت جب آپ ان کو لکھ کے اپنے پاس رکھیں گے اور پڑھیں گے تب آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی. تو پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھے تھے، پچھلی دفعہ اعوذ باللہ پڑھا، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کی بھی ہم نے پریکٹس کی تھی. تو اس کے بعد ہم اس طرح کریں گے، ہم اس سے آگے پریکٹس کریں گے، کیونکہ دیکھیں کہ اب جب تک ان کو اپلائی نہیں کریں گے تب تک یہ پڑھنے میں ہمارے لیے مشکل ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ ان الفاظ کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں کس طرح، تو ان کو اونچا پڑھنے کی کوشش کریں. بالکل منہ میں نہیں پڑھنا چاہیے جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کبھی کبھار آواز ہمیں خود سنائی دے رہی ہوتی ہے، اتنا آہستہ نہیں پڑھنا. ان کو کھل کے پڑھیں تاکہ، کیونکہ ہم نے مخارج پہ ہم نے عبور حاصل کرنا ہے. تو ہم جب تک کھل کے نہیں پڑھیں گے تب تک وہ مقصد جو ہے وہ ہمارا حاصل نہیں ہو پائے گا. تو اونچی آواز سے، مثال اگر آپ اکیلے بیٹھیں پھر تو اونچی آواز سے پڑھیں. اس اگر آپ پڑھیں، ہم صاد پڑھیں تو اس کو اس طرح نہیں پڑھنا، اونچی آواز سے. اس اس اس. یا اگر زا پڑھیں یا ثا پڑھیں، جو بھی حرف پڑھیں، آپ کیا کرنا ہے، مخارج کو ادا کرتے وقت ان کو اونچی آواز سے پڑھنا ہے. اور دوسری بات، جب ہم تلاوت کر رہے ہیں اور ہم جو تلاوت کریں گے تو اس میں ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ جو ہمارے حروف ہیں ان کے جو مخارج ہیں، مخارج ہم نے مبالغے سے ادا کرنا ہے. لیکن عام تلاوت میں ہم اس طرح نہیں کریں گے، لیکن چونکہ ابھی ہم سیکھنے میں ہیں تو ہم اس طرح کریں گے، ان کو مبالغے سے ادا کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے اعوذ باللہ پڑھا ہے، تو ویسے تو اعوذ باللہ اب جب میں ایسے ہی پڑھتا ہوں مخارج تو صحیح ادا ہو رہتے ہیں، لیکن اس میں اتنا مبالغہ نہیں ہوتا ہے. جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے حمزہ کا بھی خیال رکھنا ہے، عین کے مخرج کا بھرپور خیال رکھنا ہے، پھر دال کے مخرج کا. مثال کے طور پہ اعوذ، پورے زور لگا کے عین کا مخرج واضح ہونا چاہیے، دال کا مخرج بالکل واضح ہونا چاہیے. اعوذ لیکن عام جب تلاوت کریں پھر تو اعوذ پڑھ لیں گے، وہ تو معلوم. لیکن جب آپ ان پہ عبور حاصل کریں گے تب مخارج صحیح ہو جائیں گے. کیونکہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اونچی پڑھیں اور ان کے مخارج جو ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کریں اور ان کو زیادہ زور سے پڑھیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا اعوذ ہم پڑھیں تو اعوذ نہیں پڑھنا، اعوذ اعوذ. عین کا مخرج واضح، حمزہ واضح ہونا چاہیے اور پھر دال بھی واضح ہونا چاہیے. ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا اعوذ باللہ پڑھی، پھر ہم نے بسم اللہ پڑھی اور اس کی پریکٹس کی، اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی ہم نے پریکٹس کی. اس کے بعد پھر ہم نے الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ لیا تھا. تو آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، کچھ ہی آیات پڑھیں گے. اس میں جو چھوٹی چھوٹی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم ان غلطیوں پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو آج ہم نے حروف پڑھے ہیں ان میں سے ہم جو مشکل حروف ہیں، مثال کے طور پہ زا، سین اور صاد، ہم نے ان تینوں حروف کا مخرج معلوم کیا. اور ان کے مخرج میں، ان حروف میں جو سب سے مشکل حرف ہے وہ کیا ہے، صاد. صاد صاد. اس اس اس. دیکھیں اس کو سین کی طرح بھی نہیں پڑھنا، موٹا پڑھنا ہے اور اونچا پڑھنا ہے. تو اس کے ہم کچھ حروف لکھیں گے، پھر ان کی پریکٹس کریں گے. اس کے بعد جو ہم نے نیچے پڑھا لام، نون اور را، اس میں را تقریباً مشکل لفظ ہے کیونکہ اس کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، اس کو باریک پڑھنے میں باریک پڑھ کے اس کو غلطی کر جاتے ہیں. اور الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے، اس میں بھی وہی چیز آئے گی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب ہم را کو، مثال کے طور پہ اگر ہم اس را کو ہم باریک پڑھ لیتے ہیں تو اس میں اس کے معنی میں تو کوئی تبدیلی خیر نہیں آتی، لیکن اس سے ایک مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو صفات ہم نے کہا نا کہ تجوید یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے وقت مخارج، صفات اور تلاوت کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے، اب جو اس کے صفات ہیں یعنی جو اس کی خوبصورتی ہے قرآن مجید کو پڑھنے میں، اس میں ایک کمی واقع ہو جاتی ہے. تو اس کا ہم نے بھرپور خیال رکھنا ہے.
تو ہم اس طرح کرتے ہیں، پہلے جو آج ہم نے حروف پڑھے ہیں ان کو میں ادھر لکھ دیتا ہوں، پھر ہم ان کی پریکٹس کریں گے. آپ نے میرے ساتھ ساتھ دہرانا ہے اور کوشش کیجیے کہ اونچی آواز سے، کم از کم اتنی اونچی آواز سے تو پڑھیں، مطلب آپ کھل کے پڑھیں. آپ جتنی بھی آپ اونچی آواز سے پڑھیں کھل کے ان کو پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. پہلے میں حروف لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے، الحمد شریف کی جو ہم نے پریکٹس شروع کی ہوئی ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے. اچھا یہ والا کیم یہ نہیں چل رہا نا، اس کو کدھر لگانا ہے، ادھر لگانا چاہیے. اس کا مسئلہ یہ نہیں کہ اس سے آواز پھر صحیح جاتی ہے. نہیں نہیں نہیں، اس سے بس یہ ہوتا ہے نا، وہ دکھائی دینے میں نا آسان ہوتی ہے. اس کے کیمرے سے پتہ نہیں پھر نظر آتا بھی ہے کہ نہیں. میں نے کچھ حروف لکھے تھے ادھر. ہاں تواصل الصراط. امید ہے یہ حروف آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، صاد یعنی یہ جو صاد ہے اس کا ہم نے مخرج معلوم کیا. کیسے معلوم کیا، اس سے پہلے ہم زبر لگا دیا یا زیر لگا دے، پیش جو بھی لگا دے اس سے معلوم ہو جاتا ہے نا. اس 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 ہم نے اس کو پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. اور اس کا مخرج کیا ہے میں نے آپ کو بتایا، زبان جب کیا نیچے والے دانتوں کے جو گوشت والے سے جڑ ہوا نا ادھر سے اس اس. ہاں اب جب ہم وقف کریں گے نا تو اس کا مخرج ہمیں کیا ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا. تو ہم نے مخرج معلوم کیا، اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے. اس کو ہم نے سین کی طرح نہیں پڑھنا، کیونکہ ہم نے کہا تھا سین باریک بھی ہے، اونچا تو ہے لیکن باریک ہے نا، مطلب نرمی کے ساتھ تو اس کو نہیں پڑھیں گے. آواز تو اونچی ہوگی لیکن وہ پھر بھی کیا ہے، باریک ہے. اب جب صاد ہے یہ اونچا بھی ہے اور موٹا بھی ہے. اس اس اس. ہاں پہلے ہم سین کی پڑھیں، اس 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 اس. ہاں اب اس 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 اس. منہ بھرا ہوا نا آپ کو محسوس ہوگا، منہ اس طرح نا بھرا ہوا. ہاں تو ہم اس پہ صاد کے اوپر ہم پورا فوکس کریں گے. اس بار یا اس بھی جو اس اس براہم اس براہم. یہ نہیں لگایا آپ نے نا، بتایا نہیں مجھے. میں اصل میں نا وہ پھر یہ اس پہ نا نظر صحیح نہیں آتا اس سے میرے خیال سے، اس کا جو اپنا کیمرہ ہے نا اس کی وجہ سے. اچھا چلیے ٹھیک ہے، ویسے نظر تو آ ہی رہا ہوگا ادھر تو لگ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ، چلیں پھر وہ دیکھتے ہیں، اس پہ ریکارڈنگ بھیج دیں. ہاں اس براہم. ہاں منہ دیکھیں، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، اس 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 طرح نہیں پڑھنا. اس براہم. اب ہم نے را کے اوپر بھی فوکس نہیں کرنا، را ہم نے پڑھا تو ہے لیکن ہم نے صرف صاد کے اوپر. اس براہم اس براہم. ہاں وتواصوا وتواصوا. یہ چیز ہے. ہو گیا ہاں اب صحیح ہے. ہاں وتواصوا. ہاں وتواصوا وتواصوا. کنیکشن چلا گیا یار، یہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ.
کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ چلیے ہم دوسرے حروف ادھر لکھ لیتے ہیں اپنی دیر میں نا، پھر تاکہ آسانی ہو. آخری حرف جو ہے اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. صراط، صراط، صراط. صراط مطلب ہونٹوں کو گول، بالکل ہونٹوں کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. صراط، صراط. ہاں را. اب را اگلا حرف جو ہم نے مشکل حرف پڑھا تھا وہ را پڑھا تھا. را کو موٹا پڑھنا ہے، جیسے اکبر ہو گیا. اب رحلہ، رحلۃ الشتاء والا، اور نصر اللہ، نصر اللہ. ہاں اب ہم اس کو اکبر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، رحلہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو رحلہ نہیں پڑھنا، اس کو موٹا پڑھنا ہے. ہاں رحلہ، رحلہ. ہا کا مخرج بھی ادا کرنا ہے. پہلے ہم اکبر کی پڑھیں. اکبر، اکبر. را کو پڑھتے وقت دیکھیں را کا مخرج ہم نے کیا کہا تھا، زبان کی نوک اوپر والے جو دانتوں کے مسوڑ ہیں منی ادھر لگے گا نا، اس سے پیچھے، مطلب مسوڑوں کو بالکل جہاں سے دانت شروع ہوتے ہیں وہاں نہیں، گوشت جو ہے نا ادھر. جیسے ہم ار، اب آپ ار پہ وقف کریں. ار، ار. آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا آپ کی زبان کہاں لگ رہی ہے. ہاں یہی اس کا مخرج ہے. اکبر، 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 اکبر. ہاں اب رحلہ، رحلہ، رحلہ. ہاں کیونکہ زیر ہے نا اس کی وجہ سے، تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا باریک پڑھتے ہیں اس کی بنسبت نا. ہاں نصر اللہ. ہاں اس صاد کو رہنے دیں، اب صرف را پہ فوکس کرنا. نصر اللہ، نصر اللہ. جی چلیے یہ کافی ہے انشاءاللہ. امید ہے کہ یہ تو چیزیں پھر اب پریکٹس سے ہی آئیں گی. اب جتنی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ یہ ہو جائیں گے. تو ہم نے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، الحمدللہ الرحمن الرحیم، اس کی پریکٹس کی نا. تو اب ہم کیا کریں گے، الرحمن الرحیم. الرحمن، ہاں اب الرحیم نا، نون کے اس کے ساتھ الرحیم. بالکل آسان ہے. دیکھیں اس میں بھی صرف ایک ہی جو ہم نے جیسے را کا ہم نے مخرج معلوم کیا ہے، تو اس میں بھی صرف ایک ہی مشکل لفظ ہے. الرحمن الرحیم میں کیا را، یہ را کو ہم نے کیا کرنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، موٹا. ٹھیک ہے نا، اونچا پڑھنا اور موٹا پڑھنا ہے. ہاں اب دیکھیں، اب چونکہ ہم ان کو پریکٹس کریں تو ہم نے ہا کا مخرج بھی صحیح طرح ادا کرنا ہے. ہا کا مخرج کیا ہے، یعنی گلے کا جو کیا ہے درمیانے حصہ نہیں، جو ہے نا منہ کی طرف حصہ، یہ والا حصہ کیا ہے، عین، ہا، حمزہ، ہا، غین، خا. یہ تین مطلب حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. تو عین اور ہا ان کا مخرج کیا ہے، یہ گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے. ہاں رح، را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، ہا کا مخرج بھی واضح کرنا ہے. ہم نے کہا تھا نا کہ جب ہم کوئی ایسا لفظ پڑھیں گے جو جس کے مخرج میں مشکل ہو رہی ہے تو ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے نا. تو پہلے ہم را، ار، 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 اس کی پریکٹس کی. جب ہم نے ار کو ہم نے صحیح کر لیا، پھر رح، 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 الرح. ہاں اب یہ ہے میم کے اوپر کیا ہے، یہ مد ہے نا، کھڑی زبر ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے نا، مد اس کو تھوڑا کھینچیں گے. ما، الرحمن نہیں پڑھنا، الرحمن نہیں پڑھنا، الرحمن تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. اس کو 2 الف کی مقدار یا 3 الف کی مقدار لمبا کرتے. الرحمن، الرحمن، الرحمن. ہاں
نررحیم. یہ بھی بالکل اسی طرح ادھر صرف یہی ہے کہ ہم نے را کا خیال رکھنا ہے. یہ اس کی بنسبتاً نا یہ جو را ہے نررحیم یہ تھوڑا سا نرم ہو, مطلب تھوڑے سی موٹا, بہت موٹا نہیں ہوگا اس کی کیونکہ نا یہ پھر مطلب اس نررحیم اس زیر کی وجہ سے تھوڑا سا باریک ہو جائے. الرحمن نررحیم. نر ہم اس کو نر رحیم رحیم. ہاں اس کو ہم نے کھینچنا ہے, یہ یا مدہ ہے نا تو اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے, اس کو ایسے نہیں پڑھنا الرحمن الرحیم نہیں. ارے ہاں اب جب ہم غلطی کرتے ہیں نا تو ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. اب نہ را ہم سے صحیح ادا ہو رہا ہے, را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے, وہ موٹا نہیں پڑھ رہے, ہا کا مخرج بھی معلوم نہیں ہو رہا, ادھر بھی نررحیم پڑھ دیتے نا نررحیم. تو یہ جو ہا کی جگہ پہ اس وقت حمزہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے نا, نررحیم حمزہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے, تو اس سے ہم نے بچنا ہے. تو ہا کا مخرج ہم نے واضح کرنا ہے. تو ہم چونکہ اب سیکھ رہے ہیں تو ہم نے جتنا بھی ہو سکے, جتنا بھی مبالغہ ہو سکتا ہے ان کے مخارج کو ادا کرنے میں ہم نے وہ کرنا ہے. الرحمن نررحیم نررحیم نررحیم. ہاں یہ تو ہو گیا انشاءاللہ. ہاں اس کو پھر باریک پڑھتے ہیں, ہاں بالکل ایسے ہی. اب کیا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, مالک ایسے کھڑی زبر ہے. یہ بھی بالکل ہی آسان ہے, یہ والی آیت بھی مالک کی, اس میں ہم نے میم کو مالک یوم الدین مطلب پڑھتے ہیں لوگ, وہ قرات بھی صحیح ہے لیکن بہرحال ہم نے اس طرح پڑھنا مالک یوم, ماں کے اوپر اس کے اوپر کیونکہ کھڑی زبر ہے, کھڑی زبر کو ہم نے 2 یا 3 الف کی مقدار لمبا کرنا. مالک یوم الدین مالکی مالکی. اب اس کاف کو ہم نے کیا پڑھنا ہے, قاف نہیں پڑھنا, مالک نہیں پڑھنا, قاف نہیں پڑھنا, موٹا نہیں پڑھنا, باریک. مالکی مالکی. ہاں اب یہ آگے یوم, ہاں یوم الدین. اب یوم الدین میں جو غلطی ہوتی ہے وہ اس کو یوم الدین پڑھ دیتے ہیں, اس کو بالکل ہی لوگ اس طرح پڑھتے ہیں, یہ واو کو بالکل غائب ہی کر دیتے ہیں نا, مالک یوم الدین یوم الدین یوم الدین, واو کی بالکل غائب ہی ہو جاتا ہے نا. ہم نے اس کو پڑھتے وقت یہ کرنا ہے یو, چونکہ اس کے اوپر نا ہاں یو, یہ یا واو زبر یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں واو لین ہے نا, اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے نا, نرمی کے ساتھ. یو 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 یو, اس کو بار بار یو یو یو. مد-دین اس کے اوپر چونکہ تشدید ہے اس طرح والا نا, اس کو تشدید کہتے ہیں, مطلب اس یہ حروف حرف اصل میں 2 ہوتے ہیں, ان کو جوڑ کے لکھا ہوتا ہے. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ جو تشدید ہوتی ہے نا, اس طرح کی جو اس طرح 3 حصے بنے ہوتے ہیں, اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے حرف کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھیں گے اور پھر ایک اس کو اپنا پڑھیں گے. کوئی مثال کوئی سا بھی, جیسے ابا جیسے پڑھتے ہیں نا, اب اگر اس کے اوپر تشدید ہوگی تو ہم نے اس با کو 2 دفعہ پڑھنا ہے, یہ اور یہ دونوں دفعہ حمزہ با, اس کے اوپر ہم ساکن لگا دیں گے, ہاں اس کے اوپر نا زبر, تو اب با, تو اس طرح نا یو مد دین. ہاں اور یہ آئے مدہ ہے, مدہ کو بھی لمبا کرنا ہے. یو اب لمبا مد کی طرح نہیں کرنا ہے, دین اس طرح, مطلب بہت, اس کو ویسے آخری حرف کو تو پڑھ سکتے ہیں اس طرح, لیکن نا اس طرح کہیں اور اگر بیچ میں آ گئے تو بہت لمبا نہیں کرنا, اس کو 1 یا 2 الف کی مقدار. یوم الدین, ہاں یوم الدین یوم الدین. ہاں مالکی یوم الدین مالکی یوم الدین. اب اگلی آیت پڑھتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ بہت ہی آسان ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں نا یہ خان صاحب مطلب خان صاحب کا منشور تھا نا, ایاک نعبد و ایاک, چلے
نستعین کو تھوڑا سا نستعین، یہ بھی بہت ہی آسان ہے. ہم نے ہاں اب دیکھیے ایک جو غلطی عام ہم جب تجوید پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو حروف ہے نا ان کو ہم اردو کے جو ہے نا جیسے اردو کا زبر زیر پڑھتے ہیں اس کی طرح پڑھتے ہیں، تو وہ والی غلطی نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا یوم الدین، یوم الدین نا، تو اس کو مثال کے طور پہ کوئی لفظ ہم لیں جس کا ہم مخرج ہم اردو میں کریں، اس کے اوپر زبر، جیسے اردو کے زبر زیر ہے نا با بی بو ہیں، تو اردو کے نہیں عربی کے با بی بو ہیں، تو جب کہ جو اردو ہے نا اس میں بی ہے، بے ہے، بے بی بو، بے بی بو ہے نا، اور فارسی میں بو بو اس طرح کر کے. مثال کے طور پہ اب کوئی لفظ ہاں یہ فیصل نا، فیصل مسجد ہو گیا جیسے فیصل. اب اس کو پڑھتے وقت اب ہم اگر اس کو جو زبر زیر ہے ہم اس کو اردو میں مطلب اردو میں پڑھیں گے تو یہ فیصل ہوگا، فیصل. فا کے نیچے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے زیر ہے، ٹھیک ہے نا، فیصل فاز مطلب. تو لیکن جب ہم اس کے اوپر جو مطلب عربی میں اس کو پڑھیں گے تو فیصل، فا کے اوپر جو زبر ہے وہ واضح ہو رہا ہوگا نا، فیصل، فیصل، فیصل ہم فیصل فیصل ہی کہتے ہیں نا، تو یہ فیصل ہے، فیصل اس طرح. تو یہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو اردو زبان اردو میں جو استعمال ہو رہے ہیں ان کا استعمال اس میں بالکل نہ ہو. تو عربی کے جیسے با بو بو نا، ہم جیسے عربی میں حروف تہجی پڑھیں، ہم جب قرآن مجید پڑھیں تو انہی کا خیال رکھیں نا. تو بے کا مثال اب نا بدو نا، نے بدو نہ پڑھ لیں اس کو مثال کے طور پہ. چلیں ای یا، اب ای یا حمزہ یاد ہو، ای جیسے میں نے تشدید کا آپ کو بتایا تھا نا، ای یا، اس کو دیکھیں ای یا حمزہ کا ای یا نہیں پڑھنا، حمزہ کو بالکل غائب نہیں کر دینا. ہم نے پڑھا تھا حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ای ای ای، جیسے ہم نے اعوذ باللہ میں پڑھا تھا پڑھا تھا، تو اگر اس کے نیچے زیر ہو ای ہوگا ای. لیکن اب چونکہ تشدید ہے اس وجہ سے ای ای، حمزہ بھی واضح ہونا چاہیے، ایا کا نہیں، ایا کا نہیں پڑھنا اس کو، ای یا کا، ایاک نعبد، نعبد. ہاں اس کو پڑھتے وقت بھی اگر ہم آگے پڑھیں گے حروف حلقی میں جب ہم آئین کے مخارج پڑھیں گے نا، تو عین اور ہا یہ مشکل حروف میں سے ان کا مخرج ادا کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. تو اب جو عین ہے نا ادھر ایاک نعبد میں، یہ والا عین جب آپ اس کی بہت زیادہ پریکٹس کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ مخرج آپ کا صحیح ہو جائے گا. تو اس کو نعبد نہیں پڑھنا. مثال کے طور پہ ہم نے عین کو بالکل غائب کر دیا، نعبد پڑھ لیا نا، نعبد حمزہ لگا دیا اس کی جگہ پہ. اس طرح عین واضح ہونا چاہیے، نا بار بار اس کو پڑھیں، نعبد، نعبد، ایاک نعبد، ہاں ایاک نعبد و ایاک، یہ بھی اسی طرح ہے. نستعین، نستعین، یہ بھی بالکل آسانی ہے. اسی میں بھی یہ کیا کہتے ہیں عین کا مخرج کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے. عین کو نستعین نہیں پڑھنا، نستعین یا مطلب عین کی جگہ ہم یا سیدھا یا لیں نا، اس کو بالکل غائب، نستعین نہیں پڑھنا. نستعین، نستعین، نستعین. ہم اب اس طرح کرتے ہیں، اس کو سب کو ملا کے پڑھتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شاباش جی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں شروع سے ہم پڑھتے ہیں، اب ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں نا، آپ سنیے گا، مطلب اعوذ باللہ سے نا جتنا ہم نے پڑھا ہے. اعوذ، ہاں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب بھی ہم نے مبالغہ کرنا ہے حروف کے مطلب مخارج میں نا، تاکہ وہ واضح ہوں ہمیں. بعد میں پھر بعد میں پڑھتے وقت نا اس میں تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، وہ بہت زیادہ زور دینا ہوتا ہے. ہاں اعوذ، اعوذ باللہ من الشیء، ہاں من الشیء میں آپ کو بات ہے، من الشیطان اس کو نہیں پڑھنا،
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں الحمد للہ رب العالمین. ہم جب بھی پڑھے ہوں گے ہم نے پورا جب اوپر سے دیکھ کے پڑھے ہوں گے تو ہمیں علامات تو صاف ظاہر ہو رہی ہیں. کہاں کھڑی زبر ہے تو کھڑی زیر کو ہم نے کھڑی زبر کھڑی زیر کھڑا پیش ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا اونچا اس کو تھوڑا ہم نے لمبا کرنا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. یہ جو چیزیں نا یہ بھی ہم کوشش کریں گے. لین کیا ہوتا ہے, مد کیا ہوتا ہے, تشدید, ان کو بھی ہم پڑھیں گے. لیکن چونکہ پہلے ہم یہ مخارج ایک دفعہ مکمل کریں تو پھر ہمارے لیے صرف ایک طرف پریکٹس ہوگی اور پھر دوسری طرف وہ جو اس میں جو چیزیں آتی رہیں گی نا ہم ان کو پڑھتے رہیں گے. ہاں الحمد للہ رب. ہاں اب ہی پڑھ رہا ہوں تو ہا واضح ہو رہا ہے, ہا نہیں پڑھ رہا میں. ہا ہے نا, دو ہا ہے نا. تو للہ رب العالمین. عالمین نہیں پڑھنا, حمزہ نہیں پڑھنا. عالم نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک علم ہوتا ہے اور پھر ایک عالم ہوتا ہے نا, تو مختلف ہو جائے. الحمد ہا, یہ والا ہا پہلے والا ہا ہے, حمزہ ہا والا. ایک ہوتے ہیں نا, دو طرح کے ہا ہوتے ہیں, ایک یہ والا ہا ہے اور ایک یہ والا ہا ہے. تو الحمد میں یہ والا ہے اور پھر للہ میں جو وہ یہ والا ہا ہے. تو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ایاک نعبد ایاک نعبد وإیاک نستعین وإیاک نستعین. جی تو انشاءاللہ یہی ہمارا سبق ہوگا. پھر آگے اگلی دفعہ تقریباً ہم نے جتنے بھی حروف پڑھے نا ہم نے کتنے حروف پڑھ لیے آج تقریباً. پچھلی دفعہ 10 ہو گئے تھے تو آج ہم نے 6 اور حروف پڑھے. تقریباً 16 حروف کے ہم نے کیا کر لیے, مخارج ہم نے بالکل معلوم کر لیے ہیں. تو اب جو حروف ہیں ہمارے قریباً اب تو تھوڑے ہی رہ گئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ نا الحمد شریف بھی ان حروف کے ساتھ قریب ختم ہو جائے گی. تو اس کے بعد پھر ہم یہی کریں گے کہ ان حروف کے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے. جب مخارج سب کے معلوم ہوں گے نا پھر ہمیں آسان ہوگا نا, ہمیں ان کو ادا کرنے میں بھی. ہم تقریباً سب کو معلوم ہی ہوتے ہیں, وہ تھوڑی بہت مسٹیک ہوتی ہے نا, تو ان کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو دوبارہ میں آپ کو بتا دوں آج کا جو ہم نے جتنے بھی حروف پڑھے نا, جو آخری مطلب ہم نے حروف پڑھے ہیں آج ہم نے 6 حروف پڑھے ہیں. ایک ہے زا, سین, صاد. ہاں ان کا ہم نے کیا ز س ص ز ز س ص. میں نے کہا تھا نا آواز کی ہم نے 3 قسمیں مقرر کی. مثال ایک آہستہ بھی ہے نرم بھی ہے, اور دوسرا اونچا ہے نرم ہے, ٹھیک ہے, ایک موٹا ہے نرم میں, اور پھر ایک موٹا بھی ہے اور موٹا ہے اور آہستہ ہے, اور پھر موٹا بھی ہے اور اونچا بھی ہے. تو ہم جب پڑھیں گے ہم نے کہا تھا جتنے بھی حروف ہم نے پڑھے ہم نے 3 کیٹیگری میں. پہلا جو حرف ہے وہ ہمیشہ نرم بھی ہے اور آہستہ بھی ہے, اور دوسرا حرف اس کی بنسبتاً کیا ہوگا, تھوڑا سا موٹا ہوگا اور تھوڑا سا کیا ہوگا مطلب اونچا ہوگا, اور تیسرا حرف یا تو پھر بہت موٹا اونچا ہوگا یا پھر موٹا ہوگا لیکن آہستہ ہوگا نا. تو آج ہم نے 3 حروف پڑھے زا, سا اور صاد. ز س ص ز س ص ز س ص. ہاں اور اس کے بعد ہم نے 2 حروف اور پڑھے لام, نون, را. ل ن را ل ن را. ال ان ار. را کو پڑھتے وقت منہ بھرا ہوا موٹا اس کو پڑھیں گے. ل ن را ل. ہاں اس میں صرف ایک ہی حروف مشکل ہے کیونکہ باقی جو حروف ہوتے ہیں یہ ہمارے اردو میں اسی طرح مستعمل ہوتے ہیں جس طرح عربی میں. تو کچھ ہی حروف ہوتے ہیں جن کو ہم نے مطلب ان کی پریکٹس کرنی, ان کی مشکلیں جو ہے ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو یہ آج کہ ہم جو حروف ہیں ہمارے
6 حروف ہیں، ان کی آپ نے کیا کرنی ہے، بھرپور پریکٹس کرنی ہے. پہلے جو حروف ہم نے پڑھے ان کی بھی کوشش کریں کہ بار بار ان کو اپلائی کریں. اس کا جو سب سے اچھا حل ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ یہی ہے کہ ہم کسی قاری کو سن لیں جو قاری ہمیں پسند ہے نا. تو ان کو سننے کا یہ فائدہ ہے نا کہ ایک تو وہ یہ ہے کہ وہ حروف کو جب ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ زور نہیں دے رہے ہوتے، وہ بالکل اطمینان کے ساتھ نا سکون کے ساتھ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور تو اپنی پسند کی کوئی بھی صورت لگا کے آپ سن لیں. تو کوشش کریں کہ تو ہوتے ہیں نا قراء ہوتے ہیں، مطلب وہ قاری صاحب جو ہوتے ہیں وہ جو مطلب ایک سانس میں لمبی سے تلاوت کرتے ہیں، وہ والے نہیں، جو عام ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، جیسے یہ شیخ سدیس ہو گئے اور شیخ مشاری ہو گئے اور یہ والے نا. تو یہ قرآن مجید کو بالکل آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بالکل نا ایک ردم کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو پھر مزہ بھی آئے گا اور آپ اپنی پسند کی بھی کوئی صورت سن لیں. تو ان میں آپ غور کریں کہ یہ کس حروف کو کس طرح ادا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب ہم یہ پورا کر لیں گے تو اس کا سب سے یہی حل ہے کہ آپ نے سننا ہے. تو اب جب ہمارے مخارج مکمل ہوتے ہیں اس کے بعد ہم جو آخری 10 صورتیں ان کی ہم پریکٹس کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آسانی پیدا کی تو انشاءاللہ جب ہمارا یہ کورس مکمل ہوگا تو امید ہے کہ ہم کافی حد تک اس پہ ہم قابو حاصل کر لیں گے جو مخارج میں ہماری غلطیاں آتی ہیں. تو آج کی کلاس بھی تقریباً ادھر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے. تو اگر کوئی سوال ہے آپ کا عادل بھائی اس معاملے میں. چلیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. انشاءاللہ پھر اگلے پیر والے دن دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.